الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم قوم الظالمين أعداء المسلمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو خالق ہے پورے کائنات کا، وہ ہر شے کو قدرت رکھتا ہے، اور تمام درود و سلام محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت حضرات کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ سب لوگ کو پتا ہے، اس کے معنی بھی سب کچھ بہت عام طور سے اس پر مجلس سے پڑھی جاتی ہے۔ مجھے تو بہت کم علم ہے، لیکن کچھ چاہتے ہیں کہ سنا دیں پبلک کو۔ وہ یہ کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، بہت واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو دونوں کو اللہ نے جو خلق کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے خلق کرنے کا ہے، ہمیں اسی لیے بھیجا گیا، ہمارا وجود اسی لیے قائم کیا گیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ہم نے نہیں، اس کا ترجمہ یہ کہ ہم نے نہیں جنوں کو خلق کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے، تو اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے عبادت کے لیے۔ تو یہ اللہ تو بڑا عظیم ہے اور معبود ہے، اور اس کو کچھ لوگ عبادت کریں یا کم یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ اسی لیے بھیج رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے عبادت کے لیے۔ وہ اس لیے شہر کے عبادت کا مفہوم یہ ہے، بھیجا اس لیے گیا ہے کیونکہ اللہ نے پہلے ہی حدیث قدسی میں بتایا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا چاہوں، تو اس نے اس دنیا کو خلق کیا۔ تو جب اللہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے تو ہم سے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اسے پہچانیں، اور اسی عبادت کے ذریعے سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ اور جب تک ہم ہماری عبادت جو ہے وہ اس لیے رکھا، یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن پہنچنے سے پہلے آپ کو بیچ کے بھی سب جو ہیں ان سے گزرنا ہوگا، یعنی آپ کو اپنے امام حجت یا امام وقت یا معصومین ان کی اتباع کرنی پڑے گی، ان کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جس کے یہ وسیع ولی نائب ہے رسول خدا کی اتباع کرنی پڑے گی، تب آپ اللہ کو پہچان پائیں گے۔ یعنی ایسے کہا جائے کہ اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے اگر رسول کو نہیں پہچانا یا اماموں کو نہیں پہچانا۔ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کیا ہے عام اپنے لوگوں کے لیے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم کو فارم ملتا ہے، اگر ہم فراق گئے، ہوٹل میں گئے، کہیں بھی گئے تو اس میں ہم کو کالم رہتا ہے پرپس آف وزٹ۔ یہ آیت اسی کو بتا رہی ہے، یہاں بھی ہم کو جو بھیجا گیا ہے یہ پرپس آف وزٹ یہی ہے کہ ہم عبادت کے لیے۔ اور یہ بھی اپنے نوجوان کو بتا دیں کہ جب یہاں سے جب آپ ریٹرن آتے ہیں کہیں ملک سے بھی، تب بھی آپ کو فارم بھرنا پڑتا ہے کہ آپ سونا کتنا لا رہے ہیں، کیش ریٹرن کتنا ہے، کیا بہت سارا ڈیٹیلس ہے۔ بس اسی طریقے سے جب ہم یہاں سے ایگزٹ کریں گے تو ہم کو بھی فارم کو جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے رضوان ہم سے پوچھیں گے کہ جواز دکھاؤ، یعنی پاسپورٹ بتاؤ، تو سارا فارم ہم کو وہاں دینا پڑے گا کہ ہم نے عبادت کیا کی، کس کے کی اتباع کیا نہیں کیا، امام کو مانا نہیں مانا، ولایت علی کی نہیں کی، محبت اہل بیت رکھا نہیں رکھا، یہ سارا جواب دینا پڑے گا، تبھی وہاں انٹری ملے گی۔ ورنہ وہاں اگر آپ ڈائریکٹ کے چکر میں رہیے گا تو آپ کا وہاں ڈائریکٹ ہو جائے گا اور ڈائریکٹ آپ جہنم میں چلے جائے گا۔ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ عبادت جیسا ہم نے کہا کہ یہ راستہ ہے، اور اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے، جو مظہر ہے، اس کا جو سینٹر ہے وہ ہے بیت اللہ شریف۔ قرآن سے میں یہ بات ہے کہ اپنے عبادت کو اس لیے کرنے کے لیے حکم دیا تاکہ تم اللہ کو ایک مان سکو، پہچان سکو۔ اچھا، یہ انسٹنکٹ اس لیے دیا گیا ہے، یہ جیسے ویسے ہی جیسے کہ بچے کو، ہر آدمی کو بھوک لگنے کی انسٹنکٹ دی گئی ہے، اگر وہ کھانا نہیں دیجیے گا بچے کو، انگوٹھا چوسنے لگے گا، اور تھوڑا اگر بڑا مٹی ہے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اسی طرح سے ہم کو عبادت کا انسٹنکٹ دیا گیا ہے، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ منع کر رہا ہے قرآن میں، ہرگز ہرگز میرے علاوہ دوسرے غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اگر ہم عبادت نہیں کرتے ہیں اللہ کی تو ہم غیر اللہ کی کرنے لگیں گے۔ پہاڑ ہے، پتہ ہے، فلانا ہے، بہت کچھ ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اگر وہ کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کافر ہو جائیں گے۔
کافر ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اسلام سے ایک بار ایگزٹ ہو جائے گا، ہم خارج ہو جائیں گے، سلوات پڑھ دے گا۔ اور جس طرح سے انسانوں کی خلقت کی بات کی گئی ویسے جنوں کی بھی کی گئی۔ اللہ نے جب معصومین کے انوار وغیرہ سب ہو گیا، رسول اللہ سب کے خلق ہو گئے، تو اس کے بعد فرشتوں کو خلق کیا۔ فرشتوں کو کائے سے خلق کیا؟ نور سے خلق کیا۔ اور جنوں کو اللہ نے آگ سے خلق کیا ہے۔ یہ تو شیطان بھی اپنے لاجک میں جو بحث کر رہا ہے قرآن میں، وہ بتا رہا ہے کہ ہم تو آگ سے ہیں، یہ مٹی سے ہیں، تو یہ جن جو ہیں یہ سب آگ سے خلق ہے۔ بہت سے لوگ جنوں کو بھی نہیں مانتے آج کل، زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے، تو وہ جنوں کو اللہ نے خلق کیا اور ان کو بھی عبادت کا سلیقہ دیا گیا۔ شیطان کیا تھا؟ پہلے اس نے ہزاروں ہزار سال عبادت کی اور پروموشن پاتے پاتے وہاں تک پہنچا، لیکن چونکہ اس کو عبادت تو کیا اس نے، لیکن آخر وقت میں جب سوال آیا کہ سجدہ کرو، جب ہم کہیں گے تو نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ وہ اس لیے انکار کر دیا کہ عبادت تو کر رہا تھا لیکن بغیر معرفت کے۔ اگر اس کو معرفت ہوتی تو وہ ضرور سجدہ کرتا، نہ اس کو اللہ کی معرفت ہوئی نہ سجدے کی معرفت ہوئی، اسی لیے اس نے انکار کر دیا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں، وہ مٹی ہی کی سوچ کے انکار کر دیا اس نے۔ مولانا لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، اس نے ایک وجہ بتائی گئی ہے، وہ اس لیے انکار کر دیا کہ اس نے صرف اور صرف ظاہری چیز کو دیکھا کہ جناب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اس کی جو باطنی صلاحیت تھی وہ اس نے نہیں دیکھا۔ باطنی صلاحیت کے بارے میں عالموں نے بتایا ہے کہ اس میں جناب آدم کے قلعے میں سمجھ لیجیے وہ معصومین پنجابی پاک کا انوار تھا، وہ نہیں دیکھ پایا، اسی لیے وہ اس نے انکار کر دی اور اللہ نے کہہ دیا کہ کانا من الکافرین، تو کافر ہو گیا وہ۔ اچھا اس نے لے لیا، ایک چیگا لے لیا تو کہیے اپنی زبان میں چیلنج کر دیا کہ ہم بہکاتے رہیں، اور ہمیشہ لوگوں کو بہکاتا آ رہا ہے، اور اس کے بعد سب لوگوں کو اس نے بہکایا، بہت سے بڑی بڑی فارم چلی گئی اسی میں یہ وہ۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو ایک اپنے نبی کا واقعہ سناتے ہیں، کیونکہ بہت سے نبی ایسے آئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے علاقے کے لیے اللہ نے بھیجا، اور کچھ نبیوں کو جو ہے وہ بڑی آبادی۔ جناب یونس علیہ السلام وہ نبی ہیں، ان کو کہا گیا ہے سورہ صفات کے معنی میں ہے کہ ان کو 1 لاکھ آبادی کے شہر میں بھیجا گیا، جہاں کی آبادی 1 لاکھ۔ یہ موصل سے شہر ہے، موصل عراق میں، اس کے پاس دجلہ ہے ریور، اسی کے پاس کی جگہ ہے، وہاں ان کو بھیجا گیا۔ وہاں کی کل آبادی پہلے کافر تھے، وہ عبادت نہیں کرتے تھے، وہ کل یہ گئے، ہدایت کی، بہت سمجھایا، بہت دن تک نہیں مانے، آخر میں انہوں نے بدعا کے لیے کہا تو اللہ نے کہا کہ ایسے نہیں، مہلت دو۔ مہلت دی گئی۔ ان کا بڑا ڈیٹیل ہے، اس لیے میں سوچا بچوں کو بتایا کہ عام طور سے لوگ 1-2 لائن پڑھ دیتے ہیں، تو کہا گیا کہ مہلت دیجیے۔ انہوں نے مہلت دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ بات نہیں مان رہے تھے کہ ہاں اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے نبی، اس کو نہیں مان رہے۔ تھوڑے دن کے بعد مہلت ختم ہونے پہ آ رہی تھی، یہ امپیشنٹ ہو گئے اور ان کو غصہ آ گیا جناب یونس کو۔ یہی چیز اللہ کو پسند نہیں آئی کہ تم نے ہمارے مخلوق سے پہلے ہی غصہ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ اب جب یہ نکلے تو دریا کی طرف آئے تو دیکھا کہ دریا میں کشتی جا رہی ہے، اس پر سوار ہو گئے۔ تھوڑی دور چلے تھے، کشتی چلی تھی کہ اس میں جو ہے طوفان آ گیا دریا میں، اور کشتی والے نے کہا کہ بھائی اب ایسے کام نہیں چل رہے تو کشتی پلٹ جائے، تو سامان سب جتنا فاضل پہلے اس کو پھینکو، تو سامان سب پھینکا گیا، پھر بھی نہیں بیلنسنگ ہوئی۔ تب اس نے کہا کہ ایک آدمی کو پھینکنا ہوگا، ہوا کہ کوڑا نکالا جائے، تو کوڑا نکالا گیا، پہلی بار نکالا گیا، جناب یونس کا نام آ گیا، پھر دوسری بار نکالا گیا، آخر میں اس نے جو ہے ان کو پھینک دیا۔ یہ تو سب اللہ کا ادھر سے انتظام ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے ایک مچھلی کو حکم کر دیا کہ ان کو اپنے پیٹ میں رکھ لو، کھانا نہیں ہے تو ختم نہیں کرنا ہے، ان کو رکھے رہنا ہے، اور اس نے رکھ لیا ان کو۔ تو رکھنے کے بعد جو ہے وہ ان کو پوری دریا میں اتنا گھماتی رہی، جب نیچے کی طرف گئے بیڈ کی طرف، ان کو آواز سنائی دی اور ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے استغفار شروع کیا۔ کسی میں 10 دن رہے، کسی میں، لیکن عام طور سے کہ 40 دن وہ اسی کے اندر رہے، اور دریا میں مچھلی ان کو گھماتی رہی، اور مرے بھی نہیں، زندہ بھی رہے۔ اس کے بعد جب اللہ کو اس کو ہدایت ہوئی، حکم ہوا، تو اس نے لا کے صحرا پہ ان کو ابھر دیا۔ ان کی حالت ایک دم خراب ہو گئی، ان کا پورا چمڑا ختم ہو گیا تھا اور ایک دم مرے تھے لیکن زندہ تھے۔ اللہ نے اپنے اعجاز سے وہاں ایک کدو کا پیڑ اگا دیا تاکہ ان کو چھاں ملے اور یہ اس کی آرام سے
اور اس کے بعد اللہ نے ایک پہاڑی بکری بھیج دی اور اس نے جدھر ان کا سرانہ تھا کیونکہ وہ سہرا تھا کچھ تھا نہیں وہ آدمی نہیں تھے کھاتے کہاں سے تو بکری بھیج دی اور اس بکری نے اپنے تھن کا ایسا پوزیشن کیا کہ یہ وہ اس سے دودھ پیتے رہے ان کو طاقت ہوئی ہے تو اس طرف ادا ہے. اب پھر ادھر آئیے بستی میں جب کیا ہوا کہ جب مہلت ختم ہونے لگی تو اللہ نے اچھا ان لوگوں کو پتا تھا کہ میرے سے پہلے جناب لوط کی قوم میں بھی عذاب آیا ہے تو وہ سب اپنے بہت عقل مند سمجھ رہے لیکن انہوں نے کمال یہ کیا کہ جب اللہ نے ایک بادل بھیجا کالا اور اس کے اندر آگ جل رہی یہ سما دیکھ کر کے ان لوگوں نے طے کیا کہ نہیں واقعی عذاب ہم لوگ پر آ جائے. تو جناب یونس تو تھے نہیں وہاں سے نکل چکے تھے پر بھی تب بھی ان کے جتنے بھی سردار تھے سب نے طے کیا کہ نہیں ہم لوگ جلدی سے اللہ کی معافی مانگے ورنہ ہم لوگ بھی ختم کر دیے جائیں گے. اور ان لوگوں نے استغفار کیا اور معافی مانگی اس کے اللہ نے ان لوگوں کو راحت دے دی کیونکہ اللہ رحمان ہے جیسے معافی سنے گا ویسے آپ کو معاف کر دے گا. اس میں اللہ نے معاف کر دیا اور بادل ہٹ گیا چلا گیا. اس کے جب ادھر جناب یونس ٹہلنے نہ لگے طبیعت ٹھیک ہو گئی دودھ پی کے طاقت آ گئی ٹہلنے لگے تو پھر اس کے ایک دن گھوم پھر گیا لیکن میرے وہ تو کدو کا پیڑ جو تھا وہ تو ختم ہو گیا سوکھ گیا. اب ان کو بہت فکر تھی تب ان کو ہدایت دی کہ تم اس سے سوکھنے کی فکر کر رہے ہو اور جس آبادی کو چھوڑ کے آئے وہاں ان کو فکر نہیں وہاں پھر جاؤ. پھر دوبارہ یہ وہاں گئے وہاں اب جو گئے تو دیکھا کہ سب عبادت گزار ہیں اور مومن واحد قوم ہے کہ پہلے پوری قوم کی قوم کافر تھی بعد میں پوری قوم کی قوم جو ہے اللہ کی عبادت کرنے لگی. سبحان اللہ. اس نے سنایا تاکہ لڑکے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی ہم سے کچھ غلطی ہوئے تو معافی ضروری ہے. ایک ہے معافی اور ایک ہے شکرانہ جب کام ہو جائے تو شکر ادا کیجیے. اور یہ وہ اب آئیے تھا ہم اپنے آقا مولا رسول خدا کے پاس کی کچھ بات کر رہے تو رسول خدا نے سے ہم نے پوچھا عبادت کے سلسلے سے اسی سے بات شروع ہوئی ہے یا رسول خدا تو ان کی حدیث ملی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عبادت ہے کہ حب علی عبادت علی کی محبت عبادت ہے. اور پھر آگے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے. کیا کہنا میرے مولا کے شان ہے. اور بعد میں رسول کی ایک پڑھا ہے کہ رسول نے کہا ہے مولا کے نام بلا کے یا علی اللہ نے مجھے 6 خاص فضیلتوں عطا کی. اس 6 میں سے 3 فضیلت ایسی ہے خاص جو ہمیں دی ہے یعنی رسول خدا اپنے بارے میں کو کی ہے لیکن اس میں شریک مولا کائنات کوئی بنایا اور 3 فضیلتیں ایسی جو مولا کائنات کی ہے اس پہ رسول کو نہیں رکھا. تو مولا کائنات نے کہا کہ ارشاد فرمائیے رسول خدا. تو رسول نے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کوثر کا مالک بنایا اور تمہیں شریک کیا ہے ساقی کوثر بنایا. پھر امام نے کہا کہ دوسری کون سی بات ہے خاص بات ہے کہا کہ مجھے اللہ نے علم عطا کیا اور تمہیں علم بردار بنایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جنت کا مالک بنایا ہے اور تمہیں جنت کا تقسیم کرنے والا بنایا مجھے شریک کیا ہے. رسول کی حدیث ہے کہ انت قسم جنت النار. صلوات. پھر مولا کائنات نے کہا کہ جب وہ کون سی فضیلتیں 3 ہیں جو ہمارے لیے ہے اور آپ کے لیے. تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ کو مجھے رسول اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مولا کائنات کا سسر بنایا. یعنی جو فضیلت مولا کائنات کو ملی ہے تو رسول خدا ایسے عظیم پیغمبر سید الانبیاء ان کے سسر بنے. اور دوسری فضیلت انہوں نے بتائی رسول خدا نے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جو آپ کو بعد میں زہرا سلام ہے سے آپ کا میری شروعات ہم سب بنایا ہوں. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ کو امام حسن امام حسین جیسے ایک بات تھوڑا لوگ لڑکوں میں کنفیوژن اگر کہیں ہے اس کو بتانا ہے کہ بھائی اللہ خالق ہے. اس نے اعلان کیا کہ وہ خالق ہے اور پیدا کیا اللہ خالق ہے پر ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو اس نے ہمیں ماں باپ کے ذریعے سے وسیلہ بنایا. وہ خالق ہے ڈائریکٹ بھیج سکتا ہے دوبارہ بھیج دیا جناب آدم کو خلق کیا بہت ساری ایسی چیزیں ڈائریکٹ کیا ہے لیکن عام طور سے پورے دنیا میں
ہمیں جو بھیجا ہے تو والدین کے تھرو بچوں کو بھیج رہا ہے اور اس سے دنیا بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رازق ہے، 100% اللہ رازق ہے، تو وہی رزق بانٹتا، لیکن اس نے چاہا کہ وہ اپنے نائب اور اپنے مذہب کے ذریعے سے رزق بٹوائیں، اسی لیے میرا مولا کائنات تمام مخلوقات کو رزق بانٹا کرتے تھے، اور اسی طریقے کی فضیلت صرف مولا کو نہیں دی، سبوں کو دی ہے۔ دیکھیے رسول خدا کو بھی یہ کسی کو جلدی سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مولا کائنات کے بارے میں یا رسول نے سمجھا یا اللہ نے سمجھا، وہ پہچاننا نہیں آسان نہیں ہے ان کے بارے میں سمجھنا۔ اور شاید آپ رسول خدا کو دیکھ لیجیے، یہاں سے انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی نارمل بات تھوڑی کوئی کر سکتا ہے، کوئی سائنس تو پروف کر سکتے نہیں کر سکتی۔ شہزادی کو دیکھ لیجیے، وہ یہودی کے گھر پہ گئی، دلہن مر گئی، انہوں نے دعا کی، دلہن زندہ ہو گئی۔ امام حسن کا دیکھ لیجیے، خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی بدتمیزی کرنے لگا، انہوں نے منع کیا، نہیں مانا، کہا کہ تو اس مرد میں کہاں کھڑی ہے، فوراً 1 سیکنڈ میں عورت ہو گئی۔ یہ سب ہم لوگ کے سمجھنے نہیں ہے، ہمیں بس اپنا عقیدہ رکھنا ہے کہ میرا امام جو ہے وہ جو چاہے گا، وہ جو اللہ نے اسے دی ہے وہ اللہ کے نائب ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ایسی سلسلہ آپ آگے چلیے، چوتھے امام وضو کر رہے ہیں، اپنے اس بچانے والے سے پوچھا کیا ہے، کہ پانی کا، پھر دیکھو کہا موتی ہے۔ ایسے آپ دیکھ لیجئے 8ویں امام کا، انہوں نے قالین کے شیر کو زندہ کر دیا، تصویر سے کھا گیا۔ اور یہی نہیں، جب میرا امام آئے گا، امام حجت، وہ پانی میں مصلی بچھائیں گے۔ اور یہی نہیں، کربلا آئی ہے، کربلا میں امام حسین کے 2 انگلیوں کے بیچ میں جنت دکھایا، یہ ان کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ دیکھیے اب اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بس ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ ایک تاجر تھا، بیچارہ وہ بینکرپٹ ہو گیا، بہت اس کی حالت خراب ہو گئی، اور وہ ہر سال محرم کیا کرتا تھا اور فرش اعضا بچایا کرتا تھا، لیکن اس سال جس سال اس کا بینکرپسی ہو گئی، اتنی حالت خراب ہو گئی، اس میں مجلس کرنے کے لیے پیسہ نہیں، تبرک کے لیے پیسہ نہیں۔ تو اس میاں بیوی نے مل کے طے کیا کہ ہم لوگ اپنے دونوں بچے کو بیچ دیتے ہیں بازار میں، اور جو پیسہ ملے گا اس سے امام کی فرش بچھائیں گے، مجلس کریں گے۔ لے کے گیا، وہ کھڑا رہا بازار میں، سب سے کہتا رہا بھائی ہم کو تبرک کا پیسہ نہیں ہے، ہم کو مجلس کرنی ہے، لیکن کسی نے اس کے بچے کو نہیں خریدا۔ جب شام ہو گئی تو اس نے رجوع کیا تو دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار آئے، اور آنے کے بعد کہا کیا مسئلہ ہے، کہا دیکھیے ہم دونوں بچے کو بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تبرک کا پیسہ نہیں ہے اور ہمیں مجلس کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے گھوڑے کے گلے میں، گردن میں وہ پوٹلی بنی ہوئی تھی، کہا یہ لے لے اور بچے کو بیٹھا دے پیچھے۔ تو کہا کہ جب آپ نے خرید لیا ہے تو آپ بچے کو خود ہی بیٹھا لیجیے۔ کہا کہ میرا ہاتھ تو کربلا میں شہید ہو گیا، ہم علم اٹھاتے ہیں اسی مولا عباس کا، باب الحوائج ہے۔ دیکھیے آج بھی کربلا سے خیرات بٹ رہی ہے، اور مولا وہاں سے سب کو شفا اور ہر چیز دے رہے ہیں۔ اور ہاں حضرات، ہم کو اپنے شہزادی کو اپنے امام مظلوم امام کا 3 دن بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اور شہزادی کو اس کا پرسہ دینا ہے جس کو رلا رلا کے نہیں انہوں نے مارا، اور اس کا پرسہ دینا ہے جو باب الحوائج جو تمام شہداء کربلا۔ آج 9 محرم ہو گئی حضرات، آج کی شب میں بس لوگ عبادت کر رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، اور ادھر چھوٹے حضرت بھی اور تمام چونکہ علمبردار تھے اور مولا کے اس کے یہ تھے، کمانڈر تھے فوج کے، تو یہ تمام خیموں کا طواف کر رہے ہیں کہیں پیچھے سے یا کہیں سے حملہ نہ ہو جائے، ہر خیمے کی طرف جا رہے ہیں، دیکھ رہے، دلایا پھر رہے۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب امام نے سب کا امتحان لے لیا اور وہ سب کوئی بھی نہیں گیا، اس کے بعد شہزادی نے امام کو بلایا، کہا کہ بھیا کسی شہزادی کے رونے کی بات بخراب جا رہی ہے، یا امام نے کہا کہ میری بہت آ گئی ہے، وہ نشیر میں وہاں رو رہی اسی آواز ہے۔ بس حضرات اس کے بعد دوسرا دن شروع ہوا عاشور کا، جناب علی اکبر نے اذان دی، جنگ شروع ہوئی، امام نے خطبہ دیا، لیکن کوئی نہیں مانا، انہوں نے سے تیر چلانا شروع کر دیا، ایک بار تیر بھی شروع ہو گئی۔ اس کے بہت سارے 40-50 قریب صحابی
इमाम के उसमें शहीद हो गए। और जब कोई नहीं रहा और अपने अंसार और सब बनी हाशिम सब जा चुके, तो बार बार छोटे हजरत आया करते इमाम के पास, कहते या इमाम इजाज़त दीजिए। इमाम ने कभी गाय देखा, इमाम ने कहा कि भाई लश्कर ही नहीं, तुम सब लश्कर के अलमबरदार हो, लश्कर ही नहीं रहा। उसके बाद छोटे हजरत ने कहा, फिर इमाम ने उनसे कहा कि भाई अगर जाना ही है तो सभी इंतज़ाम करो पानी का। और आका फिर गए और उसके बाद वहाँ फुरात को कब्जा किया। ऐसी हैबत थी आका की कि लोगों को छोड़ दिया, बहुत से को फिरनार भी किया और पूरी जंग नहीं पड़नी है। उसके बाद आका भी शहीद हो गए और बाद में इमाम से बलम लेके आए। जनाब सकीना जो 3 दिन से प्यासी है और सारे बच्चे को जमा कर खड़ी कि अब चचा आएंगे। जब उन्होंने आलम देखा तो बहुत मायूस हो गई और कहा कि हमने क्यों भेजा। उसके बाद जब कोई न रहा तो इमाम ने इस्तगासा बुलंद किया कि है कोई मददगार। तो ये करना था कि खैमे से कोहराम हो गया। इमाम ने पूछा कि अभी तुम है क्यों, किस बात का? तो बताया शहजादी ने कि जनाब प्यास ले गए और पता नहीं चला, बार बार नफ्स देख ली थी मेरा बाप जिंदा है या नहीं। वो अपने को इस तरीके से आपके इस्तगासे से छूने से गिरा दिया है। उसके बाद जो है इमाम ने कहा लाओ शायद ये पानी पिला दे हमारे बच्चे को। इमाम एबा के दामन में छिपा के ले गए। लोगों से कहा कि भाई पानी पिला दो इसे, बच्चा है 3 दिन का प्यासा है। लेकिन किसी लाइन ने नहीं किया और अमर साहब ने हुरमुला से कहा कि खत्म कर दो इमाम के इसको। उसके बाद उसने तीर से शहीद कर दिया। ऐसा तीर था जिससे ऊंट को नहर किया जाता था, उस तरह जनाब अली असगर को शहीद कर दिया। और उसके बाद इमाम ले करके आए और इमाम ने जनाब अली असगर को कब्र में दफन कर दिया।